ہم لوگ پورا دین بیان کرنے والے ہیں، ادھورا دین بیان کرنے والے نہیں ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں مکمل بات شاید بتا ہی نہیں گئی، شاید میری کمی ہے کہ ہم نہ بتا سکے۔ آج میں پوری بات سناتا ہوں۔ میرے دوستو، قرآن اور سنت کو سامنے رکھے نا تو ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں مدرسہ یہ دینی ضرورت ہے، پیغمبر کی میراث ہے علم، اور جہاں پر تبلیغ علم کی پیغمبر کی میراث ہے، دین کا علم ہے، دین کا عمل ہے، اور جہاں پر تصوف اور خانقاہ یہ دین کی ضرورت اور پیغمبر کی میراث ہے، جہاں پر مصلی اور منبر کا وارث عالم پیغمبر کی وراثت میں ہے، تو وہاں پر سیاست اسلامیہ سنبھالنے والا عالم بھی پیغمبر کی میراث میں ہے۔ ہم میں غلطی یہی ہے کہ آج ہم تبلیغ کو دین سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے لیکن صرف تبلیغ دین نہیں ہے۔ مدرسے کو دین سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے لیکن صرف مدرسے کی حد تک دین نہیں ہے۔ تصوف کو دین سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے لیکن صرف تصوف دین نہیں ہے۔ مصلی اور منبر کی خطابت کو دین سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے لیکن دین یہاں تک نہیں ہے، دین اسمبلی کی آواز اور سیاست اسلامیہ تک ہے۔ بس ہماری غلطی کہ ہم آدھی بات کرتے ہیں، ہمیں پوری بات سمجھنی چاہیے۔ او میں اس پر ایک آیت ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ سورۃ نمبر 12 سورۃ یوسف میں ہے، اجعلنی علی خزائن الارض۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود کو بطور وزیر خزانہ پیش کیا ہے، تو کیا یہ اسلامی سیاست نہیں ہے؟ تو نبی کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد وقت کے بادشاہ تھے، یہ اسلامی سیاست نہیں ہے؟ اور رسالت میں آپ فرماتے ہیں، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ کہ لوگو یہ انبیاء کرام سے نبوت بھی چلی ہے اور اسلامی سیاست بھی چلی ہے۔ ایک نبی جاتا، جو دوسرا آتا وہ نبی بھی ہوتا اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ حضور نے فرمایا میں انبیاء کا آخری نبی اور انبیاء کا آخری سیاست دان ہوں۔ تو یا رسول اللہ اس کے بعد یہ سیاست اسلامیہ کا سلسلہ ختم ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاء، جیسے علم میں میرے وارث میرے بعد آئیں گے تو سیاست اسلامیہ میں بھی علماء میرے وارث بن کے آئیں گے۔ یا رسول اللہ کتنے آئیں گے؟ فرمایا فَيَكْثُرُونَ، ایک نہیں کئی آئیں گے۔ تو سیاست اسلامیہ بھی یہ بھی اسلام کا حصہ ہے۔ ہماری غلطی شاید میری کہ ہم منبر پر گونگے بن کے بیٹھے، ہم نے تبلیغ دین بتائی، لوگوں نے تبلیغ میں وقت لگایا، ہم نے مدرسہ بتایا، لوگوں نے چندے اور زکوٰۃ صدقات دیے، ہم نے مسجد بتائی، لوگوں نے مسجد کے کام میں حصہ ڈالا۔ اسی طرح ہم نے تصوف میں خانقاہ میں اللہ اللہ کی ضربیں دین سمجھائے اور دلائل سنائے، لوگوں نے مانا۔ ہم نے سیاست اسلامیہ پر بات نہیں کی، تبھی لوگ ووٹ کے مسئلے میں جمعیت علماء کے لیے پیچھے ہو جاتے۔ اگر ہم یہاں بھی دینی سیاست کی بات کرتے تو پھر لوگ جمعیت علماء کے ساتھ ہوتے۔ ہم ملتان کے بغل میں بیٹھے ہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری پاکستان میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی طرح قربانی دینے والا ہے۔ امیر شریعت نے جب ختم نبوت کی تحریک چلائی تھی، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس اخلاص میں شک ہے، میں اسے کے ایمان میں شک کر لوں گا اگر کوئی امیر شریعت پر یوں بولے۔ امیر شریعت کی تحریک جو 1953 میں چلی تھی، اس وقت 10 لاکھ آدمی گھر سے بے گھر ہوا تھا، 1 لاکھ بندہ زخمی ہوا تھا، 10,000 نوجوان شہید ہوئے تھے، اور یہ تحریک اپنے اخلاص کے زوروں پر اٹھی تھی، لیکن ملک میں قانون نہیں بن سکا تھا۔ اخلاص اپنا ضرور تھا، قربانیاں انتہا کی تھیں، قانون نہیں بنا۔ سنو، ایک اور سید زادے نے بھی تحریک چلائی، محدث جلیل علامہ سید یوسف بن نوری رحمہ اللہ، 1974 میں، اس کے بدلے میں قانون بن گیا۔ وجہ بھائی اس وقت جب عطا اللہ شاہ بخاری تحریک چلا رہے تھے تو خواجہ ناظم الدین پاکستان کا وزیر اعظم تھا، علماء اور جمعیت علماء اسلام اسمبلی میں نہیں تھی۔ جب مولانا یوسف بن نوری نے تحریک چلائی تو مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ، مرد حر مولانا غلام غوث ہزاروی رحمہ اللہ قومی اسمبلی کی عملی سیاست میں تھے، انہوں نے قانون بنوا کے دکھایا۔ یہ ہے عالم کو اگر آپ وہاں بھیجیں گے۔ ہمارے لوگ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ آپ حیران ہوں گے، ہمیں لوگ کہتے ہیں ملک بڑا گندلا میدان ہے سیاست، آپ مولوی بڑے اچھے دین کی بات سناتے ہو، آپ کو کیا کہا آپ ادھر پڑ گئے؟ میں نے کہا بھائی تجھ جیسے ذہن والوں نے یہ کام خراب کیا ہے کہ مولوی ادھر نہ جائے، وہ گندا میدان ہے، تم نے مولویوں کو وہاں نہیں بھیجا، وہ گندے سے گندا ہوتا گیا۔ تم علماء کو بھیجو کہ سب کچھ صاف ہو جائے گا، بالکل صاف ہو جائے گا معاملہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور سنو، جو سیاست اسلامیہ کی بات نہیں کرتا یا ان کی تائید نہیں کرتا، پوچھنا تو اس سے چاہیے کہ تو پیغمبر کی میراث پر کیوں نہیں بولتا۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں بھی آپ کیوں کرتے ہو؟
तो मैं अमीर अजीमत मौलाना नवाज शहीद रहमतुल्लाह की जवाब में लफ्ज में इन्हें जवाब देता हूँ। हजरत अमीर अजीमत फरमाते थे, सभी ही मुझसे कहते हैं कि रख नीची निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूं आया होकर। भाई हम तो पूरे दिन की बात कर रहे हैं, तबलीग की, तदरीस की, तजवीद की, तसव्वुफ की, खानका की, अल्लाह अल्लाह की और सियासत इस्लामिया की, हम पूरा दिन सुना रहे हैं। और जो मौलवी आधा सुना है उससे पूछो भाई पूरा क्यों नहीं सुना था, उल्टा आपने हमसे पूछना शुरू कर दिया। तो मेरे दोस्तों, इसलिए मैं आपको कहता हूँ खुला खुला आपको उलमाए इस्लाम, सियासी उलमा का साथ देना चाहिए। और इस वक्त कोई पूछे कि पूरी दुनिया में वो कौन है जो पैगंबर की सियासी मीरास को संभाले हुए है, तो फिर बुखल न करना, खुला खुला बताना कौन है। वो कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना फजलुर रहमान है। तो मानना पड़ेगा भाई, नहीं मानोगे तो मनवाया जाएगा कि वाकई ऐसा है। मेरे दोस्तों, इस्लामी सियासत के मुताल्लिक उनका किरदार है, आपको अच्छा लगे मान लो, ना अच्छा लगे तब भी आपको मानना होगा। पूरे पाकिस्तान का कोई शेखुल हदीस नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, किसी खानका का पीरे तरीकत नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो, और किसी दारुल इफ्ता का मुफ्ती नहीं है जो मौलाना का मुखालिफ हो। जब लाखों उलमा, फुज़ला, अत्क़िया, अस्फ़िया, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, शुयूख़ुल हदीस, पीराने तरीकत उसके पीछे हाथ बांधे खड़े हैं, तो तू अपनी अकल का मातम कर, तुझे क्यों नहीं समझ आ रहा। और मैं उन लोगों को कहता हूं जो हमारे मौलाना को करप्ट कहते हैं। मेरे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में 9 साल इस तबाही गवर्नमेंट को हो गए हैं, 5 साल पुराने सूबाई दौर और 4 साल मौजूदा दौर। करप्शन के दावे तो करते हैं, जुर्रत है ना अगर इनमें, इन्होंने माँ का दूध पिया है, बोतल का नहीं पिया, अदालत में कायद मिल्लत इस्लामिया पर कोई करप्शन साबित करके दिखा दो। बातें करने पे बैठे हैं, इनसे साबित नहीं होता। और मौलाना की ताकत इतनी है, हमारा सिलेक्टेड वजीर आजम इस्लामाबाद में बैठ के भी, हमारे एटमी साइंसदान, हमारा फख्र डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, अल्लाह उसकी मगफिरत करे, उसके जनाजे में नहीं गया, बैठ के इस्लामाबाद में मौलाना ने एक अदमे एतमाद की छड़ी हिलाई है, चौधरियों के बड़े वहां डेरे पर, वहां सर टेकने गुजरात पहुंच गया है। आप इसकी ताकत को नहीं जानते। हमें इसलिए अपनों को कहता हूं कि खुदा के लिए बात करना और सुनना सीखो, कुछ अपने के बारे में भी देखो। अगर ये लोग और जमीयत की ताकत और असम्बली में मौजूद न होती और ये सियासी उलमा न होते, हम दाढ़ी पगड़ी के साथ यूं खुलेआम बैठे बात न कर रहे होते। Subscribe my YouTube channel.